اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد بڑا ہی عجیب سا بھید ہے، بڑی ہی عجیب سی کیفیت ہے۔ یہ خوشی بھی دیتی ہے اور غم بھی۔ خوشی تب دیتی ہے جب محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں یاد کیا، کسی بھی موقع پہ یاد رکھا، گویا مجھے اپنے ساتھ ہی پایا، گویا میری اور میرے ہونے کی قدر کی۔ اور یاد غم تب دیتی ہے جب محسوس ہو کہ اس نے مجھے یاد نہ کیا، مجھے کسی بھی موقع پہ یاد نہ رکھا، گویا مجھے اپنے ساتھ نہ سمجھا، مجھے اپنے سے جدا کر دیا، مجھے اپنا نہ سمجھا، میری قدر ہی نہ کی۔ عاشق اور محبوب کے رشتے میں سب سے زیادہ طاقتور جو جذبہ ہے، جو قوت ہے اس تعلق کو بنائے رکھنے کی، وہ یاد ہے۔ اگر یاد کا تار جڑا رہے تو بندے کا بندے سے، بلکہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے، اور جس سے تعلق جڑا رہے وہ انسان کے دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے۔ اس کی پسند ناپسند تمام کی تمام یاد رہتی ہے، اور اگر اس سے سچی محبت ہو تو ایک عاشق اپنے محبوب کی ناپسند شے کو کبھی پسند کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پیار، عشق، محبت انسان کے باطن کا معاملہ ہے۔ محبوب دور ہو کر بھی قریب محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی نگاہ میرے ساتھ مجھے ہر دم دیکھ رہی ہے۔ اور کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ عاشق اور محبوب میں جدائی کا وقت آ جاتا ہے، ایک وقفہ سا، حجاب سا آ جاتا ہے، اور اس وقت ایک عاشق کی سب سے بڑی آرزو اپنے محبوب سے یہی ہوتی ہے کہ مجھے بھول مت جانا۔ دیکھو، کیا تم مجھے یاد رکھو گے؟ مجھے بھولو گے تو نہیں؟ تم یہ تو نہیں بھول جاؤ گے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے؟ جب تک تمہارے دل میں میری یاد رہے گی، میں تمہیں یاد رہوں گی، تب تک تم مجھے اپنا مانو گے۔ جب تک تم مجھے اپنے سے جدا نہیں سمجھو گے، تم مجھے یاد رکھو گے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جو کبھی تم نے میرے ہوتے نہیں کیا۔ دنیا کے عاشق اپنے محبوب کو الفاظ میں کہتے ہیں، اپنے جذبات کو احساس کا الفاظ پہنا کر فقط کہتے ہیں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں۔ اور جب یہ محبت بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہے تو اس رب نے اپنی پھونک میں سے انسان کو جان دے دی، اور جب جدائی کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ کہ مجھے تم یاد رکھنا، اس محبت کو یاد رکھنا، قدر کرنا کہ میں نے تمہیں جان دی، زندگی دی، شعور دیا، رہنے کا سامان دیا، تمہارا ٹھکانہ بنایا، تمہیں پہچان دی۔ تم مجھے بھول مت جانا، وہ کام مت کرنا جو مجھے پسند نہیں، اور جب تم وہ کام کرو گے جو مجھے پسند ہیں تو یہ تمہارا شکر ادا کرنا ہے، مجھے شکریہ کہنا ہے کہ اے داؤد والو، تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ تو نیک کام کرنا ہی حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور اللہ کے حکموں کے خلاف عمل کرنا اللہ کی ناشکری ہے، اسے بلا دینا ہے۔ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ یہ گنتی کے دن
کیا صرف حج کے دوران مخصوص دنوں کا ذکر ہے کہ بس اللہ کو اس میں ہی یاد کرنا ہے، کہ انہی دنوں میں نیک عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، قربانی دے کے اس کا شکر ادا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد ہے کہ گنتی کے چند دن اللہ کو یاد رکھنا، کہ یہ جو وقتی آزمائش کے لیے دنیا کی زندگی کے چند دن دیے گئے ہیں، ان میں اللہ کو بھول نہ جانا، اس کا شکر ادا کرنا بھول مت جانا، نیک عمل کرنے بھول مت جانا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، کہ جیسے ہی یہ آزمائش کے چند دن ختم ہوئے کہ کسی نے دور جا کر بھی اپنے رب کو نہ بھلایا، اسے اپنے ساتھ رکھا، اس کی قدر کی، اس کو یاد رکھا، ہر وہ عمل کر کے اپنے محبوب کو راضی رکھنے کی کوشش جاری رکھی جو اسے پسند ہے، اور اس آس پہ کہ ایک دن اس کے پاس واپس جانا ہے، تو یہ یاد تب ہی ممکن ہے کہ قائم رہے۔ تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ ہر اس کام سے، اس ناشکری سے جو عمل تمہارے رب کو پسند نہیں، اور اس کے لیے اس کلام پاک کو، اس میں دی گئی نصیحتوں کو یاد رکھنا کہ تمہیں پردیس بھیجتے وقت تمہارے محبوب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کہ پھر سفر وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں یہ آزمائش کا وقتی وقفہ، یہ چند دن کی دنیا کی زندگی کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو یاد قائم رکھنے کے لیے جو کلام تمہیں دیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تمہیں دیا، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کہ ان نصیحتوں پہ، ان نشانیوں پہ ثابت قدم ہو کر چلنا، تو تم پھر پرہیزگار بن جاؤ گے، بچ جاؤ گے اس کام سے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، نافرمانی ہے، ناشکری ہے، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے کہ تمہیں اس سے نصیحت کرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، اور شام اور صبح تسبیح کر۔ یہ صبح شام کی تسبیح کیا صرف اللہ کے کسی نام کا زبانی ورد ہے کہ گنتے جانا، منہ سے بولتے جانا تو تسبیح ہو رہی ہے؟ تسبیح سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح ہر شے گردش میں ہے، اس کے حکم سے باہر نہیں نکلتی، تو اے انسان تم بھی صبح شام، یعنی چاہے رات ہے یا دن ہے، چاہے علم ہے یا جہالت ہے، چاہے نور ہے چاہے اندھیرا ہے، چاہے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے، تم اللہ کے حکم سے باہر کوئی عمل مت کرنا۔ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ تم سے کوئی خطا ہو جائے تو یہ نہیں کہ تسبیح الٹی پھرنے لگ جائے، رب کے حکم کے خلاف کام ہو جائے، اس کی ناشکری ہو جائے تو اس پہ اپنے رب سے معافی مانگ لینا، اس راہ سے ہٹ جانا اور اپنے عمل پہ اڑ مت جانا کہ اس سے ہٹو ہی نہ۔ ایسا ہو جائے تو فوری طور پہ کسی نہ کسی نیک عمل کی جانب خود کو موڑ لینا، اس کے شکر کی راہ پہ آ جانا، تو وہ بخشنے والا ہے۔ جب اسے یاد رکھو گے
اور جب یاد آئے گا کہ یہ عمل جو میں کر بیٹھا اسے پسند نہیں، تو پھر بندہ ایسے عمل سے خود بخود بچتا ہے، خود ہی پرہیز ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو جب پیار سچا ہو، یاد سچی ہو، تو حقیقی محبت کرنے والے وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اے میرے رب، تو نے مجھے دنیا کی چند روز کی زندگی ایسے ہی عطا نہیں کی، یہ جسم، یہ شعور، یہ زمین، یہ آسمان ایسے ہی عطا نہیں کیا۔ اس میں میرے وفا کی آزمائش ہے کہ میں نے تجھے اپنا رب مانا یا نہیں مانا، میں نے خود کو تیرا بندہ، تیری امانت، تیری محبت، تیرا عشق مانا یا نہیں مانا۔ تو نے میری محبت کو آزمانے کے لیے جو یہ زندگی کا کھیل رچایا، تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹ پہ لیٹے یعنی ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، اپنے ہر حال میں اس کی پسند ناپسند کا دھیان رکھتے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جو اسے پسند ہے، تو وہی شکر گزار بندے ہیں، وہی شکر ادا کر رہے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز قائم کرو۔ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں قائم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑی غور طلب آیت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پوری نماز قائم کرو۔ پہلی نماز وہ جو ہم روزمرہ زندگی میں 5 اوقات پہ پڑھتے ہیں، عملی عبادت کے طور پہ، ظاہری عبادت کے طور پہ، اور اس کے بعد جب اپنی عام روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں داخل ہو جائیں تو پھر جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو ہی ہماری عبادت، ہماری نماز پوری طرح قائم ہوتی ہے کہ پورے طور پہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جبکہ منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہ ان کو فریب دے گا، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے کسی حکم پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں تو نیت میں اسے کرنا نہیں چاہتے، دکھاوے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو بتائیں کہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، نماز کا پابند ہے، بڑے نیک عمل کرتا ہے، جبکہ اس کی عملی زندگی میں وہ نیکی قائم نہ ہو، وہ اس پہ کاربند نہ ہو، تو ایسے فریب کی، دکھاوے کی نماز، ایسے عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھی فریب ہی کرتا ہے۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اب نجات بھی ہو جائے گی، نیکیاں بھی ملیں گی، تو ایسی نمازیں واپس منہ پہ دے ماری جائیں گی جن کے پیچھے دنیاوی مقصد تھے، نہ کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش تھی۔ کہ ایسے لوگ نیک عمل بہت ہی کم کرتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ہی بہت کم ادا کرتے ہیں، اس کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے، کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں، کون سی ہیں؟ پاکیزہ خیالات، پاکیزہ عمل تمام کے تمام اللہ کی جانب سے ہیں۔
اللہ کی پسند کے عمل ہیں، اللہ کے ان حکموں کے عمل ہیں جو اس نے بندے کو کرنے کو کہا، سو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے؟ ہاں، مگر وہ چیز جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بہکاتے ہیں اپنے خیالات کی بنا پر بے علمی میں۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کہ جو بھی ناپاک شے ہے، جو بھی ناپاک عمل ہے، جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف عمل ہے، تم اس سے دور رہنا، کہ یہ ناشکری کے عمل ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ نفس امارہ انسان کے دل و دماغ میں فساد برپا کر دیتا ہے، انسان اپنے اندر خود سے جھگڑنے لگتا ہے، وہ کسی غلط کام کے لیے تمہیں ابھارنے لگتا ہے، تمہارا ضمیر تمہیں اس کام سے روکنے لگتا ہے، اور پھر جس جانب بندے کا رجحان ہو، اس کی فطرت ہو، وہ اس جانب جھک جاتا ہے، اور اگر تم نے برائی کی جانب رخ کر لیا تو تم بھی شرک میں آ گئے، اللہ کے حکم میں شیطان کے نفس کے حکم کو ملا دیا۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہوا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وہ تمہیں ان اعمال کو کرنے پہ اکساتا ہے جو رب کو پسند نہیں۔ تمہارے مال، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان تمہاری سمجھ سے کیے گئے اعمال ہیں، اور جب تم ان اعمالوں کو اپنے رب کے دیے ہوئے آنکھ، کان، سمجھ اور دل کے ذریعے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو تو تمہارے نیک عمل بھی دکھاوا ہوتے ہیں، بناوٹ ہوتے ہیں۔ تمہارے خیالات، تمہاری خواہشات، تمہارے عمل، یہ تمہارے مال ہیں جو جمع ہو رہے ہیں، اور جن کے نتیجے میں تمہاری آنے والی زندگی متاثر ہونے والی ہے۔ تو جب تم اپنا رخ نیک خیالات، نیک اعمال کی جانب موڑ دیتے ہو تو تم مردہ دلی سے زندہ دلی کی جانب، بقا کی جانب راہ پانے لگتے ہو۔ اور اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ انسانوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان کے سارے اعمال پر اللہ احاطہ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو؟
وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے کام آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ تو جو انسان شعور سے خالی تھا، اندھیرے میں تھا، جہالت میں تھا، اسے نور کی روشنی نیک خیال کے ذریعے اس کے دل میں، اس کی سمجھ میں اتاری گئی، اور وہ اس نور کی روشنی میں، اس ہدایت کی روشنی میں، نیک اعمال کے ذریعے اس روشنی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کی پسند لوگوں کو بتا رہا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے۔ تو کیا ایسے شخص کے برابر کوئی وہ شخص ہو سکتا ہے جو شیطان کے، نفس کے خیالات کے تحت اندھیروں میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس کی ناشکری میں ہے؟ مگر کافروں کو، ناشکروں کو، بد عمل کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو، بے وفاؤں کو، جو اپنے محبوب کو، اپنے محسن کو، اپنے رب کو بھول گئے، اپنے غلط عمل ٹھیک لگتے ہیں، اور وہ اسی فریب میں، خود فریبی میں مبتلا اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ کا انعام جو تم پر ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کا عہد جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کا انعام، یہ کلام پاک، یہ نصیحت، اور جس ذات مبارک پہ یہ انعام نازل ہوا اور ان سے تم تک پہنچا، تو اسے یاد رکھو۔ اس کی یاد ہی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی پسند ناپسند کا اس کتاب میں، اس کلام میں ذکر ہے، اس میں گائیڈنس ہے۔ یہ چند دن گنتی کے دنیا کی زندگی کو گزارنے کی راہ بتائی گئی ہے، اور وہ عہد جو تم اللہ سے کر کے آئے تھے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، کون سا عہد تھا؟ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تم کیا بولے تھے یہ سن کر؟ قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اس رب کی ناراضگی سے بچو، ڈرو جو تمہارا رب ہے، کہ وہ دلوں کی باتیں سن لیتا ہے، وہ نیتیں پرکھ لیتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم بھروسہ رکھو اپنے رب پہ، اس کی یاد قائم رکھو، اس سے وفا قائم رکھو، تو وہ تمہیں تمہارے نفس کی سرکشی سے محفوظ رکھے گا، اس نفس کو تم پہ حاوی ہونے سے روک دے گا، تمہارے ساتھ رہے گا۔ جب تم اسے اپنے ساتھ ساتھ، ہر خیال کے ساتھ، ہر عمل کے ساتھ رکھو گے، وہی کرو گے جو اسے پسند ہے، اس سے رکو گے جو اسے ناپسند ہے، تو وہ تمہیں ہر ظاہری و باطنی شر سے بچائے رکھے گا۔ یہ چند گنتی کے دنوں کی زندگی خیر و عافیت سے پار کروا دے گا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلے، تو اللہ اسے بہشتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہشت وہ نیک جسم ہیں جو نیک اعمال کے بدولت، جو نیک اعمال کے نتیجے میں انسان کو عطا ہوں گے، اور جن کے نیچے زندگی بہہ رہی ہے، اور اس زندگی میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، تو ایسے لوگ
ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں میں سے ہیں، اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ تمہیں اپنی یاد کرواتا ہے، تمہیں تمہارا عہد یاد کرواتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو کر واپس لوٹو۔ وہ تم پر کوئی زبردستی نہیں کرتا، تمہیں محبت ہے خالق حقیقی سے، تو اس کی یاد جہاں بھی کرو گے وہ تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ تم اس کے شکریہ میں جب بھی نیک عمل کرو گے تو وہ اس شکر کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ قدردان ہے، حقیقی محبوب ہے، جان دینے والا ہے۔ اور اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔